نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 واقعات کے ذریعے سے اس مرکزی مضمون کو ثابت کیے ہے کہ انسانوں کو سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی و اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہاں 6واں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو قوم مدین کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ایک عظیم بندرگاہ کے پاس آباد تھی، بحر گلزم کے کنارے یہ ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی جہاں افریقہ کے، شام کے، عرب کے اور ہندوستان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے، بلکہ یہاں وہ جمع ہوا کرتے تھے اور یہاں کاروبار لین دین کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ بہت بڑا مالدار اور بہت خوشحال ہو گیا تھا۔ اور ان کے اندر اللہ نے جب ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ جب بھی کوئی قوم وہ خوشحال ہو جاتی ہے تو اس میں بسا اوقات بہت زیادہ مالی اعتبار سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام یا صلحاء اور نیک لوگ دنیا میں اللہ ان کو بھیجتے رہے ہیں اور وہ قوموں کی تربیت و اصلاح کرتے رہے۔ اس قوم کے اندر بھی 2 خرابیاں تھیں، ان دونوں کی نشاندہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قوم شرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ یہ مالی کرپشن میں مبتلا ہو گئی۔ یہی 2 قوموں کی 2 بنیادی خرابیاں ہیں جس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ بنیادی نظریہ اور فکر ہی وہ غلط ہو جائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت و بندگی کی بجائے وہ اپنے جیسے انسانوں کی عظمت اور اپنے جیسی مخلوق کے
سامنے جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگ پڑے، فکر جو ہے وہ وحدت کی بجائے انتشار اور شرک کا شکار ہو جائے، تو اس کے اثرات لازمی طور پر معاشرے میں بے راہ روی، ظلم و زیادتی اور بدامنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی قوم جو ہے مالی کرپشن میں مبتلا ہو جائے، کمزوروں کو لوٹنے لگ پڑے، تجارت میں وہ بجائے درست انصاف کے پہلو کو اختیار کرنے کے وہ ناپ تول میں ہیر پھیر کرنے لگ پڑے، یا اسی طرح کوئی ایسے طریقے اختیار کرنے لگ پڑے جس سے دوسروں کا تو پیسہ لوٹ لیا جائے لیکن ان کو فائدہ پہنچانے کی سوچ نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی تجارت ہوتی ہے اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ مجھے بھی اس سے فائدہ ملے جس سے میں تجارت کر رہا ہوں، اور میری ذات کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ باہمی تعاون کی اصول پر اگر تو کاروبار اور لین دین ہوتا ہے تو وہ بہت ہی مفید رہتا ہے، اور اگر ظلم کی بنیاد پر تعاون کی سوچ نہ ہو بلکہ سوچ یہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ لے لوں تو پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس رکوع میں ذکر کی ہے۔ اب ہم اس رکوع کا ترجمہ اور مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ مدین بھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ایک مدائن، ایک ان کی 6 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ مدائن تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے قبیلے اور خاندان کو بسایا، بعد میں وہی مدین کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے تھے، لیکن ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جو سب سے پہلی بات، جو بنیادی مرکزی چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سمجھائی، وہ یہ کہی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور دوسری بات ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ دیکھو ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، دوسروں کا حق دینے میں کوتاہی نہ کرو، دوسروں کو پورا ان کا حق دو۔ عام طور پر کیونکہ چیزوں کو دینے کے لیے یہ پیمائش کے 2 ہی آلے جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، یا تو ماپ کر دی جاتی ہے یا تول کر اور وزن کر کے دی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دونوں میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ قوم اس کا یہی وتیرہ اور عادت تھی، غریبوں کو لوٹ لیتی تھی اس طریقے سے کہ ان کا مال مختلف ہیلوں بہانوں سے ہتھیا لیا اور رقم پوری نہ دی یا مال پورا نہ دیا۔ اور یہ اگر کوئی غریب آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ذرا وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے یا معاف طور میں بددیانتی کر رہا ہے، تو سمجھ آتی ہے کسی درجے میں اگرچہ اس کے لیے بھی درست نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہو کر اس طرح کا غلط کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی غریب کے جرم پر تو ہم بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن یہ حکمران، یہ سرمایہ دار، دولت مند بدماشیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اللہ نے تمہیں وافر دولت دے دی ہے، پھر اس طرح کی خرابیاں کرتے ہو، پھر جو ہے لوگوں کا مال لوٹنے کی اور غلط طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دیکھو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ جو تمہیں گھیر لے گا اور پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے، چاروں طرف سے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ہے میری قوم ماپ تول کو پورا عدل و انصاف کے مطابق دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بہت بنیادی بات کہی ہے، یاد رکھو ہمیشہ ملک کے اندر مالی کرپشن نتیجہ بنتی ہے ملک کے اندر فساد کا، بدامنی کا، خرابی کا۔
یہ بات کتنا عرصہ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی ہے کہ ملک میں جب بھی فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، جب بھی ملک کے اندر لڑائی جھگڑے فتنوں فساد پیدا ہوں گے، اس کے پیچھے اصل میں جو سبب ہوگا وہ مالی کرپشن ہوگی۔ جب ایک طبقہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، معاشی تک حالی مسلط کر دیتا ہے، تو آخر وہ مظلوم ایک دن ایسا آتا ہے کہ ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، بدامنی پیدا ہو جائے گی، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ یہی حال پاکستان کا ہے کہ یہاں مالی کرپشن اور بدعنوانیاں اوپر کا طبقہ بھرپور طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام اس ظلم کو برداشت کر کر کے تھک گئی ہے، اب وہ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اب ان کے خلاف ایک ان کے ذہنوں میں جو ہے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی موقع ملتا ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرتی ہے، خرابی پیدا کرتی ہے، فساد کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس کی بنیاد در حقیقت وہ سرمایہ دار رکھتا ہے، دولت مند ہے، وہ تاجر، وہ کرپشن کرنے والا، غلط طریقے سے عوام کے پیسے کو لوٹنے والا جو ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس فساد کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، ہاں کاروبار کے نتیجے میں جو تمہیں پرافٹ ملے، جو نفع حاصل ہو، جو تمہیں صحیح طریقے سے بقیہ ملے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر باقی تم جو ہے اللہ کے کسی حکم پر ایمان رکھتے ہو، مانتے ہو، تو بقیت اللہ توکل پیدا کرو اپنے اندر، اور جو تھوڑا پرافٹ ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جب معاشرے میں امن ہو، خوشحالی ہو، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، تو تھوڑا پرافٹ بھی کیا ہوتا ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر پرافٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن معاشرے میں امن ہی نہیں ہے، معاشرے میں سکون ہی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے، تو تم دولت تو زیادہ کما لیتے ہو لیکن سکون اور چین تمہیں بھی نہیں ملتا۔ اس لیے بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھوڑا جو پرافٹ ہے وہ بھی خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی محافظ اور نگران نہیں ہوں کہ زبردستی میں تمہیں اس سے روکوں، میرا کام تو تمہیں سمجھانا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء میں سے بھی ان کی شان گفتگو، بیان اور خطابت کے اعتبار سے بہت بلند تھی، بڑی ان کے پر اثر انداز میں واعظانہ جو واعظ تھے، جو ان کی تقریر ہوتی تھی، بڑی ہی وہ ایک مدلل اور بڑی ہی پر اثر انداز سے یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سارے لوگوں میں شعیب علیہ السلام کی تقریر کے ایک ایک جملے پر غور کریں، وہ کس قدر حقیقت کو روشن کر رہا ہے، حالات اور واقعات کو، دنیا کے انقلابات کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاشروں کے اندر جو ہے انقلاب رونما ہوتے ہیں اور کیسے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اپنی قوم کو سمجھایا اور فرمایا وما انا علیکم بحفیظ۔ قوم سمجھنے والی کہاں تھی؟ جس کو سرمایہ پرستی کی لت لگ جاتی ہے، وہ سرمایہ کی اس بھنور سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بصیرت اس کی اس کا جواب دے جاتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی اس دولت کے مطالبے سے پیسے کو جمع کرنے، مال کو لوٹنے اور بنانے سے باہر نکلنے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں قالوا یا شعیب، اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تو نمازی آدمی ہے، بڑا صوفی آدمی ہے، تنزل کہنے لگے کیا تیری نماز، یا یہ ہے کہ واقعتاً حضرت شعیب کو پلیتھر لگانے لگے، دوسرے لفظوں میں پنجابی میں کہ اے شعیب تو بڑا نمازی آدمی ہے، تو کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی بندگی اور پرستش کرتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پہلی بات کا جواب تو انہوں نے یہ دیا، حضرت شعیب نے جو یہ کہا کہ اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، تو اس کے جواب میں کہنے لگے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو؟ جی ہمارے آباء و اجداد جن کی بندگی عبادت کرتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ تم عجیب آدمی ہو، ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، اور بڑے نمازی بھی ہو، صوفی آدمی ہو، تمہیں اس طرح کی باتیں تو زیب نہیں دیتی۔
اور جو دوسری بات شعیب علیہ السلام نے سمجھائی تھی مالی کرپشن سے باز آؤ، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جو آج کا بھی سرمایہ دار یہی بات کہتا ہے، ہمیشہ سرمایہ دار یہی بات کہے گا جو انہوں نے کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال ہیں، ہم جس طرح چاہیں ان میں کریں، تو ہمیں ان سے روکتا ہے؟ یہ ہمارے مال ہیں، یعنی وہ اپنی دولت کو کہتے ہیں ہماری دولت ہے، ہم جس طرح چاہیں جہاں چاہیں جتنی چاہیں خرچ کریں، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ آج کے سرمایہ دار بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری دولت ہے۔ حالانکہ یاد رکھو آج بہت زیادہ اس حوالے سے کنفیوژن موجود ہے کہ معاشی طور پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بہت زیادہ دینی اور مذہبی جو طبقہ ہے وہ بھی اسلام کے معاشی سسٹم اور نظام سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے۔ بہت بڑے بڑے علامہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی معاشی نظام نہیں دیا، کوئی ملکیت کے حوالے سے تحدید نہیں ہے، جتنی چاہے کوئی ملکیت اپنی بڑھا لے، دولت بڑھا لے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یاد رکھو ایسا قطعاً نہیں ہے، اسلام کے اندر ملکیت کے لیے بھی ایک حد بندی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دولت کو جتنا چاہو بڑھا لو، جتنی چاہے ڈھیر لگا لو، اس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ اسی لیے تو ہمیشہ اسلام نے چیزوں پر ٹیکس کی اجازت نہیں دی بلکہ سرمایہ پر ٹیکس لگایا ہے کہ دولت جتنی تمہاری بڑھتی چلی جائے گی اتنا تم سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا، دولت سے وصول کیا جائے گا۔ آج ظلم یہ کیا نا ہمارے معاشرے میں بھی کہ ٹیکس چیزوں پر لگا دیا جاتا ہے، اور دولت جتنی جس کی جو بڑھتی رہے، چیزوں پر ٹیکس ہے تو وہ غریب نے پے کرنا ہے، بیچارے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، ماچس کی ڈبی بھی اس نے خریدنی ہے تو ٹیکس ادا کرنا ہے۔ حالانکہ جو سرمایہ دار وہ سرمایہ جمع کر رہا ہے اس کا سرمایہ جو بڑھتا چلا جائے اس کا ٹیکس بڑھتا چلا جائے تاکہ اس کی دولت ایک حد کے اندر رہے، حد سے زیادہ۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر حکومت وقت ہو یا عوام کے کچھ مشکل حالات ایسے آ جائیں، مثلا جیسے سیلاب آ گیا یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر مال جان گزر گئے، تو وہ سرمایہ داروں سے ان کی ضرورت سے جو زائد مال ہے وہ سارے کا سارا ان سے لیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سارا مال ان سے لے لیں اور ان غریبوں پر کئی لا دولت بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ بنیادی اصول ذکر کرتا ہے سورہ حشر کے اندر کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتی رہے اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ دولت کی گردش جو ہے اس کا بہاؤ نیچے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ سرمایہ دار اس وقت بھی یہ کہتے ہیں ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں ان میں کیا کریں، تصرف کریں، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ لامحدود ملکیت ہے ہماری تو کون ہے؟ یاد رکھو اسلام کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ اور نظریہ ہے جو ماضی سے قوموں میں چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی کہنے لگے کہ وہ نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ساتھ آگے دیکھیں یہاں بھی وہ پہلی بات کہی تھی کہ تو ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے روکتا ہے اور تو بڑا دماغی اور صوفی آدمی بھی ہے، اور یہاں مالوں کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہے کریں، انک لانت الحلیم الرشید۔ یہاں بھی وہ پلیتن لگا کر کہتے ہیں کہ تو بڑا سمجھدار آدمی بھی ہے، عقل مند آدمی بھی ہے، تو کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ تجھے تو روکنا نہیں چاہیے ہمیں۔ کہ گویا کہ بزرگ ہونے کا، نیک ہونے کا آج کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی یہ مطلب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ظلم کرے، بدماشی کرے، کوئی کرپشن کرے تو نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کی کرپشن پر بات نہ کرے، وہ تو صرف مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہے۔ آج بھی ذہن یہ بنا دیا گیا کہ مولانا صاحب کو تو کوئی سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے، مولانا صاحب کو کوئی معیشت پر بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں اور خرابیوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، تو نماز پڑھائیں، اللہ اللہ کریں، ان کو کیا لینا دینا لوگوں کے معاملات کے حوالے سے، لوگوں کی سیاست ہو یا لوگوں کے معاملات ہو۔ یہ مولانا صاحب عجیب بات ہے، سیاسی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو ہمیں روکتا ٹوکتا رہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح حجت اور دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، میں ایک سیدھے راستے پر ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں
وہی درست اور سیدھا راستہ ہے۔ اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اس پر مزید یہ کہ اللہ نے اپنی حضور سے مجھ سے ایک اچھا رزق بھی دی ہے، میری ضروریات میری محنت سے پوری ہو رہی ہے، میں تمہارا محتاج نہیں۔ جیسے ہر پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کے مال کا، اجر کا، جدے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ورزقنی منہ، مجھے اپنی حضور سے اللہ نے رزق حسنہ دیا ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں تو ان سے روکوں، اس مالی کرپشن اور بددیانتی سے روکوں اور خود میں ان کا انتقام کروں، بلکہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں ان باتوں میں جن سے میں تمہیں روک رہا ہوں، کہ میرے اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ تم یہ کاروبار اس طریقے سے نہ کرو، میں کر کے اپنی دولت جو ہے زیادہ سے زیادہ بنا لوں، نہیں، میرا مقصد یاد رکھو، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اپنی طاقت کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرتے رہنا ہے، خرابیوں سے معاشرے کو پاک کرنا ہے، ان کے برے نتائج سے معاشرے کو بچانا، یہ میرا کام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جو میں کر رہا ہوں کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میرے رب کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، یہ میرے رب کی ہی توفیق ہے کہ اس نے مجھے عقل سمجھ دی ہے کہ میں تمہیں ان خرابیوں سے روک رہا ہوں۔ توفیق کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے اسباب کو مہیا کر دینا، یعنی جو میں کام کر رہا ہوں یہ محض اللہ نے اس کے میرے لیے اسباب بنا دیے، مجھے اس کی طاقت اور صلاحیت دی ہے، اور تمہارے سے مجھے کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہے، میرا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور ذرا میری باتوں پر دھیان دو، محض دشمنی میں آ کر جو ہے میری باتوں کو رد نہ کر دو، وگرنہ اس انجام سے تم بھی بچ نہیں سکو گے جس انجام کا شکار تم سے پہلے قومیں ہو چکی ہیں۔ قوم نوح کا واقعہ گزر چکا ہے، قوم عاد ہے، قوم صالح ہے، اور اسی طرح دیگر قوم لوط کا واقعہ ہے۔ یہ حالات ان کے تمہارے سامنے ہیں، ان پہ ذرا غور و فکر کرو۔ محض دشمنی میں آ کر، یہ بھی انسان کی عجیب بات ہے، جب کسی سے دشمنی کرتا ہے نا تو اس کی اچھی بات پر بھی وہ غور نہیں کرتا، اس کی ہر بات کو برا ہی، غلط ہی نظریے اور انداز میں اس سے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں پر انگیختہ نہ کرے شقاقی، میری مخالفت، میری دشمنی جو ہے وہ اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے میری بات پر دھیان نہ دو اور غلط راستے اختیار کرو، وگرنہ کیا ہوگا، يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ، وگرنہ یہ ہوگا کہ تمہیں بھی ویسی ہی سزا ملے گی، عذاب تم پر پہنچے گا جیسے تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم صالح اور قوم لوط تم سے کوئی زیادہ پہلے زمانے کی قوم نہیں ہے، جیسے ان پر حالات ہیں تم پر بھی پھر ایسے ہی حالات ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، جو کرتوت کی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ پوری سچائی کے ساتھ، اس رب کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، بڑا ودود ہے۔ اس ودود ذات کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں، اپنی مفادات اور اسی طرح دوسری طاقتیں، قوتیں، ان سے ڈرنا، ان کی طرف جھکنا، بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ قالوا یا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بڑا عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے، لیکن سرمایہ پرستی کی ذہنوں پہ ایسی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ بات سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ شعیب علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی، تم نے کسی کو سمجھانا ہے تو جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور کو سمجھاؤ، ہم تمہاری بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، زیادہ تر تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور یاد رکھ ہم تجھے اپنے اندر کوئی زیادہ طاقتور بھی نہیں دیکھتے، تو بڑا مالدار ہو، بڑا کوئی تیرے ارد گرد فوج اور بڑے لوگ ہوں، تیرے حمایتی ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، تو زیادہ ہمیں نہ سمجھایا کر، وگرنہ کوئی دھمکی دے رہے ہیں کہ تو کمزور آدمی ہے، کہیں ہم سے مار نہ کھا لینا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا،
بات صرف اتنی ہے کہ تیرا خاندان تیری پشت پناہی کرتا ہے، تیری حمایت کرتا ہے، تم سے وہ جو ہے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، وگرنہ اگر تیرے خاندان اور تیرے قبیلے کا ہمیں ڈر اور خوف نہ ہوتا کب کا تجھے ہم مزہ چکھا دیتے ان باتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو مشرکین مکہ مخالفت کرتے تھے، وہ جہل اینڈ کمپنی کھلم کھلا نہیں کرتے تھے، صرف ڈرتے تھے حضور کے خاندان سے۔ بنو ہاشم جو ہے وہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ بنو ہاشم کے خواجہ ابو طالب باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حمایتی کے خاندانی عصبیت بھی ہوتی ہے، اس عصبیت کی بنیاد پر اس خاندان کے ہونے کی وجہ سے وہ ان کے حوالے تو نہیں کرتے تھے، بارہا انہوں نے کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، انہوں نے مطالبہ کیا خواجہ ابو طالب سے بھی، لیکن خواجہ ابو طالب آخر دم تک ڈٹے رہے کہ خبردار میرے بھتیجے کا بال بھی تم نے بھیکا کیا تو پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم۔ حضرت عباس کو بھی اس کی وصیت کی، حضرت حمزہ کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، سب کو تاکید کی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار نہیں۔ یہی عادت شعیب علیہ السلام کا تھا، تو اس لیے جو ہے نا مخالفین کہتے ہیں اے شعیب اگر ولولا رحتک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو لرجمناک، ہم تجھے سنسار کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، تو کوئی ہم پر غالب آنے والا نہیں ہے، کمزور سا آدمی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ عجیب بات ہے، میرے قبیلے کا تو تمہیں ڈر ہے لیکن اس اللہ کا ڈر نہیں ہے جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ مالک جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اس سے تو تم ڈرتے نہیں ہو۔ قال یا قوم ارہتی، اے میری قوم کیا میرا قبیلہ اعز علیکم من اللہ، زیادہ عزت والا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس کا ڈر تمہارے دلوں میں زیادہ ہے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، تم نے اللہ کو پس پش ڈال رکھا ہے اور اس طرح کی اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو، مخالفتیں کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کچھ کر رہے ہو نا اس کا احاطہ کیے ہوئے، اس کے علم سے باہر کی، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، جب قوم نہ سمجھی تو آخر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، ٹھیک ہے تم اپنے کام کرتے رہو، جو کرنے ہیں، جو کرم شر، جو ظلم بددیانتی کرنی ہے، شرک کرنا ہے کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، ومن هو کاذب، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا کہ جب اللہ فیصلہ کر دے گا، اپنا عذاب نازل کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ولما جاء امرنا، جب پھر ہمارا حکم آیا یعنی ہمارا عذاب آیا، تو نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے بچا لیا شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے، اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بددیانتی کی، ان کو پکڑ لیا الصیحہ، ایک چنگاڑ نے، ایک ایسی ہولناک آواز اور چنگاڑ تھی کہ اس کی وجہ سے کلیجے پھٹ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے وہ گرے پڑے اور ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ ایک ہی فرشتے کی چیخ اور چنگاڑ سے کلیجے پھٹ گئے اور اوندے وہ ہلاک ہو کر گرے پڑے گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے گویا کہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں ہوئے، کبھی وہاں رہی ہی نہیں ہے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خبردار مدین کی قوم کے لیے بھی تباہی و بربادی تھی جیسے اس سے پہلے قوم سمود کے لیے تباہی و بربادی ہوئی، جیسے وہ ہلاک کی گئی، اسی طرح یہ قوم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور اس طریقے سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ یہ گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے در حقیقت انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نظریات و افکار بھی درست رکھو، صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، اور اپنے اعمال، اخلاق اور رویوں کو بھی ٹھیک کرو کہ معاشرے میں ظلم، بددیانتی، لوٹ مار اور فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ حقوق اللہ کو پہچانو اور حقوق العباد کو پہچانو، تو یہی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور وگرنہ اس میں اگر تم نے کسی ایک میں بھی کوتاہی اور غفلت برتی تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔
اور ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی نظریات و افکار کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے